طرف دیا۔ ان چار وجوہات کی بنیاد پر مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان شہودی بن گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جب ایمان شہودی بنا تو جو غیر صحابی ہو اگرچہ ویسے کرنی کیوں نہ ہو وہ ایمان شہودی نہیں پا سکے، تو پھر اپنی زندگی کی آخری گھڑی میں بھی وہ مرتبہ نہیں ملا جو ان صحابہ کو پہلی گھڑی میں مل گیا۔ یہ ایک منظر ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں، کہ جس کے اندر آپ نے شرف صحبت کی اس حقیقت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا۔ دوسرے نمبر پر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ 58 پر حصہ 8 میں اس حقیقت کو بیان کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت صحبت سے کیا کچھ ملا ان لوگوں کو، اور اس میں آپ نے جو اپنے معاشرے کے اندر کچھ ناہمواریاں دیکھیں اور ناانصافیاں دیکھیں اس کا ذکر کیا۔ مثلا کہ امت میں اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے والے لوگوں کی فضیلتوں کا ایک سلسلہ ہے، کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنے سال گزارے، تو پھر دنیا نے اس ہستی کو بھی مانا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے حضرت گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے پاس اتنی گھڑیاں گزاری، تو دنیا کو شوق ہوا اور پھر اس بندے کی ولایت بھی مانی اور فضیلت مانی۔ علی ھذا القیاس مجدد صاحب نے دیکھا کہ ولیوں کے پاس بیٹھنے والوں کی عظمت تو مانی جا رہی ہے، اور جو انبیاء کے سلطان کے پاس بیٹھے ان کی عظمت سے یہ لوگ جو ہے وہ چشم پوشی کر رہے ہیں۔ مثلا اس کا کیا ہے، مثلا آج دیکھ لو کہ کتنے آستانوں کے پیر ناہنجار جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا ایک فیشن سمجھتے ہیں اور جرم نہیں مان رہے، اور وہی اپنے باپ دادا کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ قبلہ دادا جی حضور کے پاس فلاں بندہ بیٹھا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں، ان کا دل روشن ہو گیا۔ تو مجدد صاحب نے اپنے عہد میں کہا کہ اگر تمہارے کسی بڑے کے پاس، یعنی یہ بات واقعی اگر ہو، کچھ تو لوگ ویسے بے پر کی اڑاتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہوتا بھی ہے کہ صحبت صالحین سے فیض ملتا ہے، اور صحبت روشن ضمیراں کم نہیں اکثیر سے آب بھی پاتا ہے، قیمت ملتا ہے جب شیر سے۔ تو نگاہ مرد مومن سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، لیکن مجدد صاحب نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جو بیٹھے ان کی عظمت تو تم تسلیم نہیں کر رہے، اور اپنے باپ دادا کے پاس جو کوئی بیٹھا اس کی عظمت تسلیم کر رہے ہو، تو پھر اس میں عیب کی نسبت تو سرکار کی طرف جائے گی۔ تو آپ فرماتے ہیں مگر آن کی عظمت و بزرگی خیر البشر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام والتحیہ از نظر ساکت شود ایازم باللہ سبحانہ، کہ کتنے لوگ ہیں جو سرکار کی عظمت کو نہیں مان رہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں مان رہے۔ وصحبت او علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام آج صحبت ولی امت ناقص تر متوہم گردد، یعنی ان کے بیہیو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحبت کسی ولی کی صحبت سے ناقص ہے۔ معاذ اللہ کہ ولی کی صحبت تو ذروں کو آفتاب بنا دے، اور نبی کی صحبت میں وہ ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں نعوذ باللہ سبحانہ منہ، حال آنکہ مقرر است کہ ایچ ولی امت با مرتبہ صحابی آ امت نہ رسد۔ حالانکہ یہ قانون ہے کہ کسی بھی امت کا ولی اس امت میں جسے درجہ صحابیت حاصل تھا اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور ایسے اس امت کا ولی بھی جو بعد والے ہیں صحابہ کے درجے کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس بنیاد پر آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ شبلی کا یہ فرمان ہے، ابو بکر شبلی
ایک تو یہ شبلی نعمانی ہوا ہے نا، تو یہ تو بدعقیدہ آدمی تھا. شیخ شبلی علیہ الرحمہ جو ہے ان کے بارے میں کہ فرمودہ انہوں نے فرمایا ہے ما آمنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کی، گویا کہ اس نے پھر نبی پاک کا کلمہ ہی نہیں پڑھا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کلمہ پڑھا ہوتا تو پھر کلمہ بتاتا نا کہ ان کے پاس بیٹھنے میں عظمت کتنی ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے میں مقام کتنا ہے، ان کا صحابی ہونے میں درجہ کتنا ہے، یہ اس کو معلوم ہوتا. اور جب یہ اس چیز سے بے خبر ہے تو یہ حضرت شیخ شبلی جو ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس چیز پر فرمایا کہ ما آمنا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہ، کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کی. تو کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں وہ در والے ہیں، نہ مانا تو پھر بھی کیا ہوا. یہ بزرگ کہتے ہیں ان کو نہ مانو تو سرکار کو بھی مان نہیں سکتے، یعنی سرکار کو تمہارا مانا ہوا قبول نہیں ہوگا. اور یہاں پر پھر خصوصی طور پہ یہ بحث کی گئی کہ جس وقت شرف صحبت ملتا ہے، یہ آپ سب نے حدیث شریف سنی ہوئی ہے کہ ایک طرف ہے غیر صحابی کا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا، اور دوسری طرف صحابی کا آدھی مٹھ جو دینا. احد پہاڑ کا اندازہ لگاؤ کتنا سونا بنتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مٹھی بھر جو ہے، اور اس میں بھی نصیف کا لفظ جو ہے وہ موجود ہے. تو مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ فرق کس بیس پہ ہے، اس بندے میں کیا آ جاتا ہے کہ جو صحابی بن گیا ہے، اب اس کا اللہ کے دربار میں مرتبہ کیا بن گیا ہے، مقام کیا ہو گیا ہے کہ ہم کروڑوں نفل پڑھ لیں اس کی لمحے کی نیند کے برابر نہیں ہو سکتے. ہم احد پہاڑ جتنا سونا دے دیں ان کی آدھی مٹھی تک نہیں پہنچ سکتے. تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ شرف صحبت کائنات کا نبوت کے بعد سب سے بڑا شرف ہے، کہ جو انسان کو اتنا تیز کر دیتا ہے کہ اس کے بغیر صدیاں میں وہ فضیلت بندے کو نہیں ملتی جو یہاں سیکنڈ میں اس کو مل جاتی ہے. اب اس میں سوچنے کی ضرورت ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلق تو ان کا ازل سے تھا، یعنی یہ نہیں کہ تو چچا بنے، چچا اس سے پہلے تھے، کلمہ پڑھنے سے پہلے چچا تھے. مگر لفظ قرآن نے کیا بولے، اوا من کان میتا، وہ تو مردہ تھا، فاحییناہ، بس ہم نے زندہ کر دیا. وہ کیا چیز تھی جس سے زندہ ہوئے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے زندہ ہوئے. فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندہ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے ان کو نور دے دیا. يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، جس نور کی وجہ سے وہ لوگوں میں چلتے ہیں. كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. اللہ فرماتا ہے کیا یہ حمزہ جن کو ہم نے نور دیا کیا اس کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جو اب بھی اندھیروں میں ہے؟ وہ کون؟ ابو جہل. اس کے چیلے کہہ رہے تھے کہ حمزہ میں اور ابو جہل میں تو کوئی فرق نہیں، دونوں ایک پیکر ہے، اور پھر دونوں یہ اشتراک ان کا آپس میں اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا فرق ہے، پہلے ایک جیسے تھے، مردہ ہونے میں برابر تھے، اب ہم نے حمزہ کو زندہ کر دیا ہے اور نور دے دیا ہے. ابو جہل اب بھی مردہ ہے اور اندھیرے میں موجود ہے. اب تھوڑا سا اس طرح اس کو سمجھو، یعنی آج کا ایک بندہ جو کافر ہے،
اور آج کا ایک بندہ جو مومن ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ آج جس نے کلمہ پڑھا اس کا ایمان شہودی نہیں ہے، اس کا ایمان شہودی نہیں، پھر بھی فرق کتنا ہے ان دونوں میں؟ فرق اتنا ہے کہ یہ دکانداری کرے یا کاشتکاری کرے، اگر اسلام سے پوچھ کے کرے تو دکانداری اور کاشتکاری جنت کی تیاری بن جاتی ہے، اور کافر کی کاشتکاری دنیا داری ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، ام مبشرہ انصاریہ کا باغ تھا، فرمایا من غارس ھذا، یہ باغ کس نے لگایا؟ یعنی لگاتے وقت اس کے دل میں کیا تھا؟ ایمان تھا یا کفر تھا؟ تو بتایا کہ مومن تھا۔ تو پھر فرمایا کہ ما من مسلم، صرف اسی کا نہیں بتایا، حالانکہ اس کا ایمان تو شہودی تھا، قیامت تک ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منہ انسان او دابع او شیء الا کانت لہ صدقہ۔ فرمایا قیامت تک جس نے بیجتے وقت حالت ایمان میں بیجا، حل چلاتے وقت حالت ایمان میں چلایا، گوڈی کرتے وقت حالت ایمان میں کی، پانی لگاتے وقت حالت ایمان میں لگایا، نمازیں ضائع نہیں کی، زمین کسی کی نہیں تھی یعنی غصب کی، پانی چوری کا نہیں تھا، تو کیا ہوا؟ فرمایا وہ کھیت ایسا تیار ہوا کہ چیونٹیوں چڑیوں کووں نے جس نے بھی دانہ کھایا، قیامت کے دن ہر دانے کے بدلے رب صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ ایمان نے بندے کو شان دے دی کہ دوسرا بھی تو وہی محنت کر رہا ہے لیکن اس کی شان نہیں، مومن اس کی شان یہ ہے۔ اور پھر جن کا ایمان شہودی ہے، مطلقاً مومن نے تو احد پہاڑ کتنا کیا سونا، اکٹھا کرنا کوئی آسان بات ہے، اور ادھر جن کا شہودی تھا انہوں نے نصف مٹھی مد یا نصیف یا اس سے آگے اس کو پیمانہ ایک ٹوپے کا بنا لو، پھر بھی وہ آدھا ٹوپا کرو یا ٹوپا، وہ اور کہاں وہ ہے جو کہ پورا احد پہاڑ ہے۔ تو اس کی اتنی ویلیو کیوں ہے، اس کے اتنے ناز کیوں ہیں کہ تھوڑے سے پر بھی اتنا ثواب؟ ناز اصل میں اس ہستی کے ہیں جن کے پاس اسے بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ یہ یعنی اتنا شرف صحبت ہے کائنات کے اندر، اور کوئی چیز اس کے ہم پلہ نہیں کہ جو بندے کے تھوڑے سے عمل کو بھی اتنا زیادہ بنا دے۔